ہم اپنی سیریل کو جاری کریں گے دوسرا تسلنیکیوں 3 باب اس کی پہلی آیت۔ ہم ایمان کی بڑھوتری کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ یہ زبردست مضمون ہے۔ جب ہم ایمان کے بارے میں سوچنے، بولنے یا سننے کے بارے میں سیکھتے ہیں، ہم در حقیقت آسمانی بادشاہت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ جس طرح خدا ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، ہمیں تبدیل ہونا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ایمان کے بغیر ہم بچائے نہیں جا سکتے۔ دوسرا تسلنیکیوں 1 باب 3 آیت ہم دیکھیں گے۔ افسیوں 2 باب 8 اور 9 آیت میں بھی لکھا ہے، آپ اپنے اعمال سے نہیں بلکہ فضل سے بچائے گئے ہیں۔ کوئی شخص اپنے اعمال سے نہیں بچایا گیا بلکہ خدا کے فضل سے۔ ہم ایمان سے غلبہ پاتے ہیں۔ 1 یوحنا 5 باب 4 آیت لکھا ہے، ہم ایمان سے غلبہ پاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، آپ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ ایمان سے حاصل کرتے ہیں، یا ایمان کے بغیر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ بائبل میں 4 دفعہ لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ زندہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ سنڈے کو یا کسی خاص میٹنگ میں آئیں گے، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایمان آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 7 آیت میں لکھا ہے، ہم ایمان سے چلتے ہیں، ہم ایمان سے چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ یہ ایسا ہی ہے جب میں پائلٹ بنا تھا، ہم ایمان سے بچائے جاتے ہیں۔ جب میں پائلٹ بن رہا تھا، مجھے یاد ہے وہاں پر آپ کو پائلٹ بننے کے لیے وہ بکس پڑھنی پڑیں گی جس میں پائلٹ بننے کے طور طریقے ہیں۔ آپ اپنے احساسات سے جہاز نہیں اڑا سکتے، اور اگر آپ اپنے احساسات کے مطابق ایسا کریں گے، جہاز اڑائیں گے، آپ نے سیکھا نہیں ہے تو آپ مارے جائیں گے، کیونکہ آپ کے احساسات آپ کو جو بتائیں گے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سیکھنا ہے اگر آپ جہاز اڑانا چاہتے ہیں۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ کو بائبل مقدس کو پڑھنا ہے، تو ہی آپ خدا کی بادشاہت کو سمجھ پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے، چاہے آپ کے احساسات کہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو اپنے احساسات کی نہیں ماننی بلکہ جو بائبل کہتی ہے اس پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دھیان کو نہیں بھٹکانا، خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب ہم نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، یہ زبردست ہے آگے بڑھنے کے لیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ چرچ میں آئیں اور عبادات کو اٹینڈ کریں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ صرف آپ چرچ میں آئیں اور وہاں پر آ کر کلام کو سنیں، یہ کافی نہیں ہے۔ چرچ کے اندر آپ چارج ہو جاتے ہیں اور آپ کلام کو سیکھتے ہیں، لیکن آپ کو سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ گھر میں اس کلام کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو سیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا دھیان خدا کے کلام پر لگانا ہے۔ ہاں، پہلے یہ مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری مشکلات آ سکتی ہیں، یہ بہت آسان نہیں ہے، لیکن جب آپ کلام پر اپنا دھیان لگائے رکھتے ہیں، پھر آپ کو کلام کو انجوائے کرنا ہے، پھر یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہاں، پہلے مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو خدا کے کلام کے اصولوں کو سمجھنا ہے۔ رومیو 3 باب 27 آیت میں لکھا ہے، یہ ایمان کی شریعت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ آیت ایمان کی شریعت کے بارے میں بات کرتی ہے، اور ہمیں اس ایمان کی شریعت پر ایمان رکھنا ہے۔ ہم ایمان سے بچائے جاتے ہیں، اور بیج بونے کے تعلق سے بھی بائبل بات کرتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی شریعت ہے جس سے آپ خدا تک رسائی پا سکیں۔ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بائبل کے اصول۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی جہاز اڑانا چاہتا ہے تو اس کو جہاز اڑانے کے اصول سیکھنا ہے۔ جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، اسی طرح آپ ایک نئے ماحول میں آ جاتے ہیں۔ آپ خدا کی بادشاہت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، آپ نیا مخلوق ہیں۔ ایمان ہر کسی کے لیے ہر وقت کسی بھی جگہ پر کام کر سکتا ہے، یہ کسی خاص شخص کے لیے کام نہیں کرے گا۔ اگر آپ ایمان کے بارے میں ٹھیک طور سے سیکھ لیں تو ایمان آپ کے لیے کام کرے گا۔ ایمان ہمیں خدا تک رسائی کرواتا ہے۔ خدا کی بادشاہت لامحدود ہے۔ جب آپ ایمان سے قدم کو بڑھاتے ہیں، آپ محدودیت کو چھوڑ کر لامحدودیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم ایمان سے بچائے جاتے ہیں۔ سوچیں اس بارے میں، خدا کی بادشاہت محدود نہیں ہے، وہ ابدی بادشاہت ہے۔ ہم ایمان ہی سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ جو کچھ روپیہ پیسہ ہم حاصل کرتے ہیں وہ بھی ایمان سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھیں تو ہم محدودیت کو دیکھتے ہیں، جب آپ ایمان سے دیکھتے ہیں
تو آپ کی محدودیت آپ کو روک نہیں سکتی۔ پھر آپ خدا کے لامحدودیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایمان سے زندگی گزارنا شروع کریں۔ خدا ساری کلیسیا سے یہی توقع کرتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کی زندگی کا تعین نہیں کرتا۔ آپ مسیح میں آنے سے پہلے کیسے تھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی بھی چیز آپ کو گرا نہیں سکتی جب آپ ایمان سے قدم بڑھاتے ہیں۔ مرکز کی انجیل نامہ باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا نے آپ کو محدودیت سے نکال لیا ہے۔ پھر خدا نے آپ کو اس جگہ پر قائم کیا ہے جہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے اس سٹوری کو ختم نہیں کیا، میں آج اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک تمثیل کہی تھی، خدا نے کس طرح میرے دل کو تبدیل کیا۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ تو سویڈن میں بائبل کالج میں جا، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ میں خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھوں اور میں خدا کے کلام کو بولنا شروع کروں۔ ہاں، اقرار بہت ضروری ہے۔ ہاں، ایمان کے ساتھ بولنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ ایگری کرنا ہے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تب بھی ایمان پر کھڑے ہونا ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں امن اور سکون آ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ایمان سے زندگی گزارنی ہے۔ آپ ایمان کے ساتھ آسمانی بادشاہت حاصل کر سکتے ہیں۔ جون سے دسمبر تک 6 مہینے میں خدا کے کلام کی منادی کرتا رہا۔ 18 دسمبر کو میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ رات کا وقت تھا اور میں بہت مشکل میں تھا۔ اگر خدا کہتا ہے میں سویڈن میں جاؤں، مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں خدا کا کلام اپنے دل میں بول رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں ایسے خیالات تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب میں اپنے بستر پر لیٹ گیا، میں نے اپنے دل میں ان الفاظ کو سنا۔ خدا کا روح مجھ سے بولا۔ خدا نے کہا جا، سب کچھ اچھا ہوگا۔ جب میں نے یہ الفاظ اپنی روح میں سنے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم صرف حوالہ جات کو پڑھتے ہیں۔ جب بھی ہم حوالہ جات کو پڑھتے ہیں، خدا ہمیں یاد دلاتا ہے جب آپ کو ان حوالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا آپ کو یاد دلاتا ہے جب ہم کلام کی روشنی میں چلتے ہیں، جب خدا ہم سے کلام میں سے ہو کر بولتا ہے۔ جب میں کلام کو پڑھتا تو ایمان میرے دل میں آتا۔ دیکھیں، کچھ لمحہ پہلے ہی میں یہ سوچ رہا تھا یہ بہت مشکل ہے۔ جیسے ہی روح نے مجھ سے کلام کیا، مجھے سب کچھ آسان لگنے لگا۔ میرا بینک اکاؤنٹ تبدیل نہیں ہوا، میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ بھی نہیں آیا تھا، کچھ بھی ظاہری طور پر تبدیل نہیں ہوا تھا۔ کیا تبدیل ہوا؟ اب خدا کا کلام میرے دل میں آ چکا تھا۔ جب آپ خدا سے کلام کو لیتے ہیں، جب خدا آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی گھر کو خریدنا چاہیں اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، لیکن ایک لفظ جو خدا کی طرف سے اگر آپ انہیں ریسیو کر لیں تو آپ گھر خرید سکتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ جگہ خرید سکتے ہیں۔ آپ کو جو کچھ بھی ضرورت ہے چرچ کی یا گھر کی، خدا مہیا کر سکتا ہے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ خدا کی دی گئی بلاہٹ کے مطابق چلنا شروع کریں۔ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں مجھے پیسہ چاہیے، مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے۔ ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ جب آپ خدا کی سنتے ہیں، کوئی بھی مشکل جو ظاہری طور پر ہے آپ کو روک نہیں سکتی۔ جب آپ ایک لفظ خدا سے سن لیتے ہیں، جب پطرس کشتی کے اندر تھا، اس نے کیا سنا؟ وہ خدا سے چند ایک الفاظ چاہتا تھا۔ اس نے کہا اگر خداوند تو ہے تو مجھے حکم دے، میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ وہ جانتا تھا میں یسوع کے الفاظ سنے بغیر پانی پر نہیں چل سکتا۔ میں کسی اور کے ایمان کو کاپی نہیں کر سکتا۔ اگر یسوع کر سکتا ہے اس کے الفاظ کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں پانی پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے خدا کے قریب آنا ہے اور اس کے کلام کو سننا ہے۔ مجھے خدا کے کلام کو سننا ہے۔ جیسے ہی پطرس نے یسوع کے الفاظ کو سنا اور اس نے جمپ لگایا اور وہ پانی پر کھڑا ہو گیا۔ وہ پانی پر نہیں چل رہا تھا بلکہ وہ یسوع کے الفاظ پر چل رہا تھا۔ اور ایمان یہی ہے کہ آپ اس کے الفاظ پر چلنا شروع کریں۔ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ اس سے سنتے ہیں اس پر عمل کریں۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی دیر سے مشکل میں ہیں۔ جب آپ یسوع سے الفاظ کو سنتے ہیں، ہم سب کچھ پا لیتے ہیں، اور یہی ضروری ہے۔ دوسرا تسلنیکیوں پہلا باب 3 آیت میں سے ہم سیکھ رہے ہیں، جب 1992 میں نے خدا کے کلام کو سنا
اور ایمان یہی ہے کہ آپ اس کے الفاظ پر چلنا شروع کریں۔ میں اور برینڈا اور ہمارا چھوٹا سا بچہ، ہم نے سارا ارینجمنٹ کیا، ہم نے فلائٹ کی ٹکٹس لے لی، کیونکہ جب آپ خدا سے الفاظ کو سن لیتے ہیں تو آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ کو 15 اور کنفرمیشنز ملیں۔ جب خدا نے آپ سے کلام کیا ہے تو آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ کو اس کلام کو لینا ہے اور اس کلام کو بولنا ہے۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ سارے لوگ پوچھ رہے تھے لیکن ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں۔ ہم نے کسی سے نہیں بتایا کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا ہم نکل پڑے۔ یاد رکھیں جس لمحہ پطرس نے مشکلات کو دیکھا، یاد رکھیں جب پطرس نے پانی کو دیکھا یعنی مشکلات کو دیکھا، وہ ڈوبنے لگا۔ جب آپ مشکلات کو دیکھتے رہیں گے آپ ڈوبنا شروع کر دیں گے۔ آپ ایمان کے بغیر خدا کے کلام سے نہیں بڑھ سکتے۔ ایمان صرف ہمیں بچانے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بغیر آپ خدا کی مرضی سے نہیں بڑھ سکتے، اور ایمان سے ہی آپ اسے پسند آ سکتے ہیں۔ ایمان ہی سے ابراہم نے اپنا قدم بڑھایا۔ عبرانیوں 11 میں لکھا ہے، وہ نہیں جانتا تھا یہ کہاں جاتا ہے، خدا نے اسے کہا کہ یہاں سے نکل اور وہ نکل پڑا۔ اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہم موو ہونا چاہتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں ایمان سے آگے بڑھنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اسی ایمان پر چلنا ہے۔ ہم سبوں کو اسی طرح کے ایمان کی ضرورت ہے۔ رومیو 12 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایمان پر کھڑا ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایمان پر چلنا شروع کرے۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے آگے بڑھیں۔ چرچ میں جاتے ہوئے آپ کو پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بائبل اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ خدا کے کلام کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے چرچ میں داخل ہوں۔ پھر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھنا شروع کریں۔ یہ بہت عام ہے۔ ایمان بائبل پڑھے بغیر نہیں بڑھ سکتا۔ ہر روز بائبل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ بائبل کے علم میں نہیں بڑھ رہے تو آپ ایمان میں نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ایمان بائبل پر بھروسہ رکھنے سے ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ جو کچھ آپ دوسروں سے سنتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ آپ بائبل کے حوالوں کو پڑھیں اور اس کو سنیں۔ آپ کو بائبل چرچ میں لانا ہے۔ ہاں، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل کی ورسی چل رہی ہوتی ہے۔ آپ کو صرف سننا نہیں بلکہ اس کو دیکھنا بھی ہے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ کلام کی تعلیم حاصل کرنی ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ صرف آپ نے اس نشریات کو سن کر بھول نہیں جانا، آپ کو روز بروز خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے۔ جب آپ ان حوالہ جات کو دیکھتے ہیں، ان کو منہ میں رکھتے ہیں اور ان کو بولنا شروع کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس طرح خدا کا کلام آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اس طرح آپ خدا کے کلام کو موقع دیتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تبدیل کرے۔ اسی طرح ایمان بڑھتا ہے۔ خدا آپ میں سے ہر ایک کو ایمان کا پیمانہ دیتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ 2 تسلنیکیوں 1 باب 3 آیت میں لکھا ہے تمہارا ایمان بڑھتا ہے۔ پالوس کہتا ہے آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان بڑھ سکتا ہے۔ ایمان بڑھ سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے بند میں بندھے رہو۔ ہم نے جیسے پہلے بات کی، ایمان اور محبت مل کر کام کرتے ہیں۔ آپ کو محبت سے خالی یا دوسروں سے رنجیدہ نہیں رہنا، اور ایمان پر ایسے چلیں یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آپ دوسروں سے محبت بھی کرنا شروع کریں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ آج چند ایک منٹ ہم ایمان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنے دھیان اس کلام کی طرف لگائیں۔ مرکس کی انجیل 11 باب 22 اور 23 آیت میں لکھا ہے، خدا چاہتا ہے آپ جانیں ایمان کس طرح سے کام کرتا ہے۔ جب آپ ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایمان کام کرتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ صرف ایمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایمان سے ہی آپ روح کے پھل حاصل کریں گے۔ محبت، تحمل، حلم، پرہیزگاری اور بھی بہت کچھ۔ اچھائی، ایمان، آپ سب کچھ حاصل کریں گے۔ پرہیزگاری، حلم، آپ تمام تر روح کے پھلوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایمان، امید، محبت۔ یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے آپ بغیر ایمان کے اسے پسند نہیں آ سکتے۔ عبرانیوں 11 باب 6 آیت میں لکھا ہے ہم ایمان کے بغیر اسے پسند نہیں آ سکتے۔ مرکس کی انجیل 11 باب 22 اور 23 آیت میں لکھا ہے یسوع ایک درخت پر لعنت کرتے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر وہ درخت سوکھ جاتا ہے۔ پطرس نے دیکھا اور کہا، اے استاد،
دیکھ جس درخت پر تو نے لعنت کی تھی وہ سوکھ چکا ہے۔ یسوع نے اسی لمحہ کلام کر کے پطرس سے کہا۔ یسوع نے زبردست سچائی کے بارے میں پطرس کو بتایا۔ یہ کلام صرف اس وقت کے ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ آج کے ایمانداروں کے لیے بھی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ کیوں یسوع نے کہا کہ خدا پر ایمان رکھو؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی مشکلات کتنی ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اس زندگی میں ہم بہت ساری مشکلات کو دیکھتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ایماندار ہیں، آپ کیوں مشکل میں ہیں؟ میں نے اس طرح کا کوئی میسج آج تک نہیں سنا، مجھے کسی نے آج تک اس طرح کے الفاظ نہیں کہے یا پالوس نے نہیں کہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مشکلات میں اپنے آپ سے لڑتے رہیں، آپ کو خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ خدا نے ہم سے کلام کیا ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا طوفانوں کو نہیں روک سکتا۔ ہم مشکلات کو نہیں روک سکتے، ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ ہاں ایک کام کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں، ایمان سے ختم کر سکتے ہیں۔ ایمان سے مشکلات رکیں گی نہیں، مشکلات آئیں گی لیکن ختم ہو جائیں گی۔ یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی ایمان رکھتا ہے، اگر وہ پہاڑوں سے کہے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ جو کچھ کہا ہے اس پر بھروسہ رکھے جو کچھ کہا ہے وہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ ہاں اس کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ آپ کے پاس وہی کچھ ہے جو کچھ آج تک آپ نے کہا ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ آپ کے پاس وہ کچھ نہیں جو خدا کہتا ہے آپ کے پاس ہے۔ آپ کے پاس وہ کچھ نہیں جو خدا نے چاہا بلکہ جو کچھ آپ نے کہا آپ کے پاس وہی کچھ ہے۔ گنتی کی کتاب 13واں اور 14واں باب آپ پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کیا کچھ حاصل کیا۔ 10 نے کہا ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یشوا اور کالب 2 لوگوں نے کہا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ سچ بول رہے تھے، وہ سب سچ بول رہے تھے۔ ان میں سے 2 نے کہا اگر خدا نے کہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے 10 انسانوں کی طرح سوچ رہے تھے۔ وہ 10 اپنے احساسات کے مطابق سوچ رہے تھے۔ جو کچھ انہوں نے کہا ان کے ساتھ ویسا ہی ہوا، وہ بیابان میں مارے گئے۔ لیکن 40 سال بعد بھی یشوا اور کالب اپنے ایمان پر قائم تھے۔ خدا کا کلام ان کے دل میں تھا۔ خدا کا کلام یہ ہے کہ ہم دوسروں سے مختلف روح رکھیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پاک روح کی مرضی کے مطابق چلیں۔ ہمیں کس طرح کا ایمان رکھنا ہے؟ ہمیں ایمان کے روح کے مطابق چلنا ہے۔ ایمان کا روح آپ کے اندر زبردست طور سے کام کرتا ہے۔ خدا کا روح آپ کو بتاتا ہے آپ نے کس طرح شیطان سے کلام کرنا ہے۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں آنے والے 12 مہینے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ زندگی بھر تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آمین۔ آپ کو ایمان پر کھڑے ہونا ہے اور شیطان سے کہنا ہے اگر وہ آپ کے خلاف منصوبے باندھتا ہے یسوع کے نام سے جاتا رہے گا۔ آپ شیطان سے کہہ سکتے ہیں آنے والی زندگی خدا کے مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ ہاں ایسا ہوگا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اور نبوت کو بولنا شروع کریں۔ معجزہ آپ کے منہ کے اندر ہے، یہیں پر شفا ہے۔ ہم معجزے کا انتظار نہیں کرتے بلکہ خدا کے کلام کو زندگی میں اتارتے ہیں، معجزہ ہو جاتا ہے۔ یسوع نے کہا ایمان سے بولنا شروع کرو، پہاڑ ہٹ جائیں گے۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں اسی سے ہمارا مستقبل ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ہم اپنا مستقبل بہتر کر سکتے ہیں جب خدا کے کلام کو نوش کرنا شروع کریں۔ خدا کے کلام کو نوش کریں، اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ جب تک آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا نہ شروع کریں، کلام سے بھرتے رہے۔ یہ وہی کلام ہے جب تاریکی تھی خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا۔ یسوع نے جسم اختیار کیا اور جو کچھ یسوع نے اس دنیا میں رہ کر کہا وہ ہوتا رہا۔ آج وہی روح ہماری زندگی میں ہے، ہم اس اختیار کو لے کر جو کچھ بولیں گے وہ ہوگا۔ ہمیں اختیار سے خدا کے کلام کو بولنا ہے اور سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ بلکہ یسوع نے جو کچھ کہا وہ ہوتا رہا۔ یہی بادشاہت کا رستہ ہے۔ ہم ایمان سے آسمان تک رسائی پا سکتے ہیں۔ مرکس کی انجیل 11واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یاد رکھیں یہی رستہ ہے۔
अगर आप फतेहमंद खुदा के बेटे या बेटी बनना चाहते हैं, आपको इस असूल पर अपनी जिंदगी को गुजारना है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये कह सकते हैं, अगर आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं तो मसीह की सुनना शुरू करें। अगर आप मसीह के बदन का हिस्सा हैं तो आपको हिकमत से बढ़ना है, धनाई से बढ़ना है, धनाई से बढ़ना है। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। देखें, यहाँ पर यह नहीं लिखा कि जो पहाड़ों के खिलाफ दुआ करेगा। एक लम्हा के लिए सोचें, मसीहियों की जिंदगी में पहाड़ क्यों कर आते हैं? कई दफा मसीही बैठकर ये सोचते हैं, मेरी जिंदगी में तूफान क्यों है, मेरी जिंदगी में पहाड़ क्यों आ गए, मेरी जिंदगी में क्यों मुश्किलात आ गईं? शायद आप ये सोचते हैं। सिर्फ पहाड़ों से कलाम करना शुरू करें। लिखा है, तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को बोलते हैं, हालात जैसे भी हों, आपको ईमान से बोलना है। आपके तूफान, मुश्किलात, पहाड़ जाते रहेंगे। आप जब खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुश्किलात कितनी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माली हालात कैसे हैं, आपके रिश्ते कमजोर पड़ चुके हैं, या इसके अलावा कोई और मुश्किल है। जब आप मुश्किलात से कलाम करना शुरू करते हैं, फिर एक वक्त आता है कि आपकी जिंदगी के पहाड़ जाते रहते हैं। यीशु ने कहा, अगर तू कहे कि समुद्र में जा पड़ और वो पहाड़ समुद्र में जा पड़ेगा। आपको किसी और कलाम की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को देखकर कहें कि मेरी जिंदगी में पहाड़ नहीं आएंगे। हाँ, पहाड़ आ सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम पहाड़ों को हटा सकता है। क्यों पहाड़ बोलने से जाते रहते हैं? क्योंकि पहाड़ बोलने से ही वजूद में आए हैं और बोलने से ही खत्म हो सकते हैं। जो कुछ इस जमीन में पैदा किया गया है, वो बोलने से ही वजूद में आया है। और जब हम खुदा के कलाम को लेते हैं और ईमान से बोलना शुरू करते हैं, तमाम तर पैदा की गई चीजें आपको रिस्पॉन्स करती हैं। खुदा का कलाम जिस तरह खुदा के मुंह में कुदरत रखता है, इसी तरह आपके मुंह में कुदरत रखता है। हालेलुया! मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई भी हो, आप अपने दिल में कहना शुरू करें, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी का मतलब मुझसे है, यानी मैं। जो कोई इन पहाड़ों से कहे उखड़ जा, और वो उखड़ जाएगा। हमें अपने आप को सिखाने की जरूरत है। इस दुनिया में रहते कई दफा हम ये कहते हैं, हाँ, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, लेकिन नहीं जा पाते। कई दफा हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो पाता। हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। हम जो कुछ बोलते हैं, हमें दिल से उस पर ईमान रखना है। आप ईमान से जो कुछ बोलते हैं, वो आपके लिए हो जाता है। हमें अपने आप को सिखाना है। हम जो कुछ कहते हैं वो हो जाता है। हम जो कुछ कहते हैं वैसा ही होता है। इब्रानियों 3 बाब 1 आयत में बाइबल मुकद्दस कहती है, उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो, जिसका हम इकरार करते हैं। यीशु हमारा मसा किया हुआ निजात दहिंदा है। वो आसमान पर है। वो अपने कलाम को सुनता है। जब हम ईमान से बोलते हैं, वो कलाम जो हमारे मुंह से निकलता है, यीशु ये चाहता है कि आप इस कलाम को बोलना शुरू करें। जब हम खुदा का कलाम अपने मुंह में रखते हैं, मुश्किलात जाती रहती हैं। मुश्किलात जाती रहती हैं। कैंसर जाता रहता है। मौत जाती रहती है। सिर्फ उन अल्फाज से नहीं जो हम चर्च में बोलते हैं। ईमान तब काम करता है जब 24 घंटे खुदा का कलाम हमारी जुबान पर, दिल में होता है। हम खुदा के कलाम को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको चर्च में ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यह बड़ा जबरदस्त वक्त है जो आप 1.5-2 घंटे चर्च में गुजारते हैं। मुश्किलात चर्च में नहीं है, बल्कि आप जब घर में जाते हैं, आपके बिल्स वहां पर होते हैं। आप देखते हैं कि मेरे पास तो बिल पे करने के पैसे नहीं हैं। सोचे, ये छोटे छोटे पहाड़ बिल की सूरत में आपके सामने खड़े हैं। आपको इनसे कलाम करना है। आप खाली फ्रिज से कलाम कर सकते हैं। बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि आप खुदा के बेटे बेटियां हैं। आप खुदा के साथ आहद में हैं। आप खुदा के मुबारक लोग हैं। एक शख्स ने कहा, निजात आपके ईमान के साथ कनेक्टेड है।
آپ کو ایمان رکھنا ہے، پھر آپ نجات تک جا سکتے ہیں۔ یسوع نے صلیب پر قیمت ادا کر دی ہے۔ جو کچھ ضروری تھا ہماری ضروریات کو لے کر، یسوع نے سب کچھ صلیب پر ادا کر دیا ہے۔ ہمیں روحانی طور پر خدا میں بڑھنا ہے۔ خدا نے آپ کو طرح طرح کے توڑے دیے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کا استعمال کرنا ہے۔ ہمیں ایمان کا استعمال کرنا ہے۔ میں نے کہا ہمیں ایمان کا استعمال کرنا ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کا استعمال کرتے ہیں، سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر محدودیت سے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ ایمان سے قدم بڑھاتے ہیں، آپ لامحدودیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ صرف چند خادموں کے لیے، بلکہ آپ کے لیے بھی۔ یسوع نے کہا جو کوئی بھی کہے گا اس کے لیے ہو جائے گا۔ جو کوئی بھی کہے گا، جو کوئی بھی ہو، ہاللیلویا، آپ کے لیے بھی۔ یسوع آپ کے لیے مر گیا تاکہ آپ کو مشکلات میں سے نکال سکے، تاکہ آپ ابراہیم کے ساتھ اچھا حصہ پا سکیں۔ بائبل کہتی ہے یہ برکات آپ ایمان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔ خدا کی تمجید ہو، خدا کی تمجید ہو، ہاللیلویا۔ آج آپ جتنے اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، یسوع آپ کے لیے مر گیا۔ اگر اس سے پہلے آپ نے یسوع کو خداوند قبول نہیں کیا، میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنے دل کو کھولیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یسوع میں پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں تو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو لے لے۔ اس لمحہ میں تجھے قبول کرتا ہوں۔ میں شیطان سے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پھیرتا ہوں۔ میں قادر مطلق خدا کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ خدا مجھے اپنے روح القدس سے بھر دے، مجھے اپنی طاقت اور قوت سے بھر دے۔ آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ اپنے لیے اچھے چرچ کا انتخاب کریں، چرچ میں جائیں اور خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کریں، بائبل کو پڑھنا شروع کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔